سر مجھے یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں جو اب طالبان کی حکومت آئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اچھی بات ہے ان کی حکومت آئی ہے. دیکھیں اگر افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے تو پاکستان کو تو فائدہ ہوگا. بہرحال یہ اسٹیبلٹی اس میں آتی ہے افغانستان میں تو وہ ہمارے فائدے میں ہے. جو پکچر طالبان کی پہلے دکھائی جا رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا وہ بڑی چینج ہو گئے ہیں. ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے کیا جو ہمارا خطہ ہے اس سب کے لیے بہتر ہوں گے. میرے خیال میں تو یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند رہے گی. دا پکچر از ڈفرینٹ اینڈ دا ہوپس آر ڈفرینٹ. السلام علیکم. ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں سعید سلیم. آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی سیریس ٹاپک پر. 9/11 کے واقعے کو دیکھا جائے تو اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس جنگ میں نہ صرف افغانستان نے بلکہ پاکستان نے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا اور بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا. اس کے دوران اگر سب سے لرزہ خیز واقعے کی بات کی جائے تو وہ آرمی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ تھا جس میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. اور اب 20 سال بعد جب امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے اور طالبان واپس حکومت میں آئے ہیں تو ہم یہ جاننا چاہیں گے ہماری عوام سے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ پاکستان کے حق میں رہے گا یا یہ فیصلہ پاکستان کے اگینسٹ جائے گا اور پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج یہی سوال ہم اپنی عوام سے کریں گے اور جانیں گے ان کے ویوز. لیکن ان کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے اس چینل کو سبسکرائب اور کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک. اور تمام وہ لوگ جو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم بڑھتے ہیں عوام کی جانب اور جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عطا اللہ, جمیل احمد, مشیر خان, ہارون خان, محمد مسکین, پروفیسر ثاقب نذیر. پروفیسر ثاقب نذیر صاحب ہیں اور ان کا پروفیشن بھی ایسا ہے سکھانا, علم بانٹنا. تو ہم ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم نام سنتے ہیں افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کا, تو سب سے پہلے ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں پاپ اپ کرتی ہے؟ اگر تو ماضی کو دیکھتے ہیں تو اٹ واز آئی تھنک وار, ڈسٹرکشن اینڈ بلڈ شیڈ. اب انٹرنیشنلی حالات بہت چینج ہوئے ہیں, انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے. کیا ہوگا یہ تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, بٹ وی آر ہیونگ بیٹر ایکسپیکٹیشنز دس ٹائم. مجھے تو اچھی سوچ آتی ہے ذہن میں کہ ایک اچھا سٹیپ ہوا ہے. شاید کوئی مسلم کمیونٹی جو ہے وہ کسی جگہ کچھ سکون سے رہے گی اور شاید وہاں اسلامک ویلیوز جو ہے نا وہ کچھ اچھی طرح سے اڈاپٹ کی جا سکیں گی. میرے خیال سے ڈسٹرکشن آتی ہے ذہن میں جو تباہی افغانستان میں ہوئی ہے ان کے دور میں, اور ریسٹرکشنز آتی ہیں, کنزرویٹو سوسائٹی آتی ہے. بس یہی آتا ہے اسلامی حکومت ہے اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور اچھی بات ہے ان کی حکومت آئی ہے. سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ ابھی ان بہت اچھے ہو گئے ہیں, عورتوں کو بھی انہیں حق دینا شروع کر دیا کہ ان کی نوکری, اور اس کے بعد وہ دین پر صحیح ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں جو اب طالبان کی حکومت آئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ثابت ہوگی؟ موجودہ حالات کے پیش نظر جس طرح کے ویوز طالبان نے میڈیا پہ بیان کیے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو چینج دیم سیلفس, تو میرے خیال میں تو یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند رہے گی. اگر ہم اس کو نیبرز کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس لحاظ سے بھی میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا. اگرچہ پاسٹ میں یہ کوئی ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا, اٹ واز اے بیٹر ون, لیکن اب میرا خیال ہے دا پکچر از ڈفرینٹ اینڈ دا ہوپس آر ڈفرینٹ. جی میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پہلے حالات تھے, جو پکچر طالبان کی پہلے دکھائی جا رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا وہ بڑی چینج ہو گئے ہیں, بہت چینج ہو گئے ہیں. اور ابھی جس طرح کے ان کے بیانات آ رہے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے کیا جو ہمارا خطہ ہے اس سب کے لیے بہتر ہوں گے. دیکھیں اگر افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے تو پاکستان کو تو فائدہ ہوگا. جیسے پہلے بھی افغان وار سے پہلے اگر وہاں اسٹیبل تھے تو اتنا نقصان نہیں تھا جتنا وہ ڈیسٹیبلائزیشن کے دوران رہا ہے ہمیں. تو اس لیے اگر ہماری تو دعا ہے کہ وہاں وہ اسٹیبل ہوں, وہ گرو کریں, ان کی اکانومی گرو کرے, وہ سوشلی گرو کریں اور ہمیں اس سے فائدہ ہو. میرا خیال ہے کہ طالبان جب ان کے جانے میں پاکستان کا بڑا رول ہے, کیونکہ وہ امریکہ کو سپورٹ کیا ہے, تو پھر وہ ان کی گورنمنٹ گئی تھی جب. بہرحال یہ اسٹیبلٹی اس میں آتی ہے افغانستان میں تو وہ ہمارے فائدے میں ہے. طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں, بالکل, وہ بھی ہماری پڑوسی ہے, وہ ہمارا پڑوسی ہے اور ہم اس کے پڑوسی ہیں. پڑوسی کی بہت زیادہ مطلب سپورٹ, ایک دوسرے کو سپورٹ ہوتی ہے.
افغانستان کی خانہ جنگی کے دوران پاکستان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا ہے اور آلموسٹ 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز رہیں, کچھ مذہبی تنظیموں نے بھی اس سے بڑا فائدہ اٹھایا پولیٹیکلی, اور میں تو سمجھتا ہوں اس میں بڑا ضیاع ہوا جانوں کا. اور یہ جنگ تھی کسی اور کی جو ہمیں لڑنی پڑی, جس سے پاکستان کی معیشت پہ بہت برے اثرات, جو بم بلاسٹنگ پاکستان میں ہوئی, اور جو پھر میں کہوں گا کہ انڈیا نے جس طرح اس سے فائدہ اٹھا کے پاکستان میں کو نقصان پہنچایا, تو وہ اب الحمدللہ میرے خیال میں اب وہ ختم پہ ہیں وہ چیزیں. اور یہ جو گٹھ جوڑ بن رہا ہے مسلم ممالک کا, اور اس میں ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, میں اپریشیٹ کروں گا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کہ وہ بڑی ہمت سے اور بڑے کہتے ہیں ایک اسلامک لیڈر ہونے کے ناطے اس چیز کو بڑا کلوزلی دیکھ بھی رہے ہیں, اور تاکہ یہ ملک کے لیے, پاکستان کے لیے اور ہمارے جو مسلم ممالک ارد گرد ہیں ان کے لیے بہتر ہو سکے. جیسا سی پیک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس میں بھی ظاہر ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے. اس میں اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے نا, جس میں ہم سب کو بہت تکلیف ہونی چاہیے کہ افغانستان کو اس جنگ کے اندر دھکیلنے میں ہمارا بھی بہت بڑا رول ہے. ہم نے سپورٹ کیا امریکہ کو ان کو اس جنگ کے اندر دھکیلنے کے لیے, اور اس کی وجہ سے ہم خود بھی ہم نے بہت سفر کیا. ہمیں لگا کہ ہمیں امداد مل رہی ہے, لیکن اس امداد کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کتنے ڈی اسٹیبلائز ہوئے ہیں, کتنے لوگ تنگ ہوئے ہیں اور کتنی جانیں گئی ہیں اس کی وجہ سے, اور افغانستان کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. غلط پالیسیز میرا خیال ہے اسٹیٹ نے اپنائی ہیں جس کی وجہ سے اتنی جانیں ماری گئی ہیں. اگر آپ کسی ایک سائڈ پہ نہ ہوتے اور نیوٹرل رہتے میرا خیال ہے تو شاید پاکستان کو اتنا نقصان نہ ہوتا اور مالی نقصانات بھی نہ ہوتے. یہ پہلے چاہیے تھا ان کو نو مور کہنا چاہیے تھا, تو آج یہاں تک نوبت ہی نہ آتی, کیونکہ یہ دونوں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے, مطلب امریکہ کو بھی اور ادھر اپنے معاملات بھی. تو وہ سٹارٹ سے یہی فیصلہ کرتے جو آج عمران خان کر رہا ہے, تو شاید یہ نوبت نہ آتی ہے سارے معاملات کی. یہ تو انڈیا کا وہ کام کر رہے ہیں نا ان کے, یہ تو ہمیں اتنا تو مطلب سمجھ آتی ہے کہ انڈیا کے جتنے بھی ہے مطلب وہ بھیج رہے ہیں, اور یہ جتنی بم یا یہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے تعاون سے یہ سب انڈیا کر رہی ہے, انڈیا ہی کر رہی ہے یہ سب کر رہی ہے. ہاں بالکل, اور صرف وہ ان کا نام لگا رہے ہیں. نام طالبان کا کر رہے ہیں. طالبان اصلی جو ہے نا وہ افغانستان میں دیکھو 20 سال سے جنگ ہے ان کے ساتھ. یہ بتائیں اس تمام صورتحال میں عمران خان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جو ان کی پالیسیز تھیں, آپ کیا ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, میں ایگری ہوں, 100% اس سے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ جو ایک مسلم امہ کا جو لیڈر ہے اس کو ظاہر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کے جو مسلمان برادر ہوں ان کو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے اگر وہ صحیح پازیٹیوز میں جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں اور جو آنے والے جو حالات افغانستان میں بن رہے ہیں, تو وہ اس خطے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اس امن کے حوالے سے. جو پچھلے دنوں دیکھا جا رہا تھا معاملہ وہ یہ تھا کہ ایک طرف ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں اس کی ایک ایجنسیز کام کر رہی تھیں جو پاکستان کے لیے بہت نیگیٹو وہ پروپیگنڈا کر رہی تھی, کیونکہ پاکستان بیچ میں تھا. ادھر ایک طرف بھارت ہے, افغانستان ہے اور رشیا ہے. اب یہ جو گٹھ جوڑ ہو رہا ہے پاکستان کا, اور اس میں ٹرکی بھی ہے انوالو ہو رہا ہے ان پالیسیز میں, تو وہ فیوچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت ہی اچھا ایک قدم ہوگا پاکستان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل سیدھی بات کرتے ہیں اور ہڈن نہیں رکھتے کوئی چیز, اور جو معاملات ہیں وہ کھل کے سیدھی بتاتے ہیں, مطلب سارے ممالک کو بھی اور سب کچھ. تو ان کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ مطلب کرنا انہوں نے کچھ اور ہے اور منہ پہ کچھ اور ہے, مطلب اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے, اور میرے خیال میں اچھا کر رہے ہیں وہ. I'm sorry to say کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا رول نہیں ہے اس میں, ڈمی ہے شاید. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے بیچ میں کوئی پالیسیز جو ہیں وہ کوئی عمل دخل رکھتی ہیں, یا ان کی پالیسیز کی وجہ سے کچھ پازیٹیو وائبس ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا رول کہیں نظر نہیں آتا, نہ گورنمنٹ میں, نہ کہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں, نہ کہیں پاکستان کے سفارتی تعلقات کے اندر. وہ مجھے نہیں لگتا, اور بہت سارے لوگوں کو شاید یہی لگتا ہے کہ ان کا رول نہیں ہے.